أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو پیدا فرمایا تاکہ تم خدا کے عذاب سے بچو۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی اور بادل سے پانی برسائے، پھر تمہاری غذا کے لیے اس سے پھل پیدا کیے، بس سب کچھ جانتے بوجھتے کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ہم نے جو کتاب اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اگر اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں تم کو شک ہو تو تم اس جیسی ایک صورت بھی لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور یقیناً نہیں کر سکو گے تو دوزخ کی اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور جو ایمان نہ لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھا عمل کیا، اس کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسی بہشتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی ان کو ان باغات سے پھل کھانے کو دیے جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، اور واقعی ان کو ملتا جلتا پھل دیا جائے گا۔ ان کے لیے بہشت میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به
أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ یقیناً اللہ کو اس سے عار نہیں کہ مچھر یا اس سے بھی گئی گزری کسی شے کی مثال دیں۔ جو لوگ صاحب ایمان ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہ مثال بالکل برموقع ہے، اور جو لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کا کیا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مثال سے بہتوں کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں اور بہتوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ ہدایت سے صرف ایسے نافرمانوں ہی کو محروم کرتے ہیں جو مضبوط وعدہ کر کے اللہ سے وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ جس چیز کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اللہ نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دیں گے، پھر دوبارہ زندہ کریں گے، پھر اللہ ہی کے پاس تم لوٹائے جاؤ گے۔ والذی خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی ہے جس نے تمہارے واسطے زمین کی تمام چیزیں پیدا کی، پھر آسمان کا ارادہ کیا اور 7 درست آسمان بنائے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ محترم سامعین، آپ تلاوت کلام اللہ حافظ و قاری جناب سید محمد توصیف الرحمن صاحب سید پوری کی آواز میں اور اردو ترجمہ حضرت مولانا عبدالباسط صاحب سید پوری کی آواز میں سماعت فرما رہے تھے۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔